أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے ایک رسم بد کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ باشندگان عرب یہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کے اثر سے توحید کے قائل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی ان کے اندر ان تمام چیزوں میں تنزلی آتی رہی۔ دین ابراہیمی کے بہت سے شعار تھے، ان کے اندر بہت سی کمیاں کوتاہیاں کر دیں، لیکن پھر بھی توحید موجود تھا۔ لیکن جب قبیلے بنو خزاعہ کا جو سردار عمرو بن لحی جب یہ منظر عام پر آیا، اور چونکہ اس کی جو نشو نما ہوئی تھی وہ ایک بہترین انداز میں اور دینی ماحول میں ہوئی تھی، اور اس شخص کو دین سے دلچسپی تھی، لگاؤ تھا، لہذا لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا، اسے احترام کی نظر سے دیکھا، اور جب یہ بندہ سردار بنا اور اس نے ملک شام کا سفر کیا تو وہاں پر لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کو پوج رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ملک شام انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، اگر اس سرزمین پر یہ چیز ہے تو اچھی چیز ہوگی، لہذا ایک بڑا بت جس کا نام ہبل تھا وہ مکہ مکرمہ لے کر آ گیا اور حدود حرم کے اندر اس کو نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اس کے عبادت کی دعوت دی۔ چونکہ لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اس سے پیار و محبت کرتے تھے، تو انہوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، اور اس طرح باشندگان عرب کے اندر شرک کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد ان بتوں کے قربت کا طریقہ طرح طرح سے ان لوگوں نے ایجاد کیا، جن میں زیادہ تر اختراع اور ایجادات عمرو بن لحی کی ہے۔ انہی میں سے ایک طریقہ ان بتوں سے قربت کا، بتوں کو راضی کرنے کا یہ تھا کہ اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ، کھیتیوں میں سے کچھ حصہ، یا اسی طرح جانوروں میں سے کچھ حصہ ان بتوں کے لیے مقرر کر دیتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں انہی رسم اور انہی بدعت کا ذکر ہے۔ انہی میں سے ایک شکل یہ تھی کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا اس سے ان کی خوشنودی، ان کی رضا اور ان کی عنایتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کی نفی کی ہے۔ ان جانوروں کے ساتھ جو یہ معاملات کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم ان بتوں کو نہیں پوچھتے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان بتوں کو حقیقی طور پر نہیں پوچھتے، بلکہ یہ جو ہیں یہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، جب ان کو ہم راضی کر لیں گے تو یہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی اختراع اور اپنی ایجادات ہے، اس طرح کا کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نہیں دیا تھا، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، ان جانوروں کے ناموں کو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں فرمایا تھا، اور وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں۔
جو چیز اللہ نے نہیں کہی یا جس چیز کا حکم اللہ نے نہیں دیا اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ کم عقلی، نادانی اور بے وقوفی کی علامت ہے، نہ کہ یہ کوئی عقل مندی کا کام ہے۔ بحیرہ یہ ایک ایسا جانور ہوتا تھا، یعنی اونٹنی ہوتی تھی، جس کے دودھ کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے۔ یعنی کسی کی اونٹنی ہے، اس نے اس اونٹنی کو کسی بت کے نام پر چھوڑ دیا، اب اس اونٹنی سے وہ دودھ نہیں پی سکتا، اس اونٹنی سے وہ کوئی کام نہیں لے سکتا، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسے بحیرہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا جانور ہے سائبہ، وہ ایسا جانور ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں سانڈ وغیرہ کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں بتوں کے نام پر، اسی طرح اونٹ کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اس پر سواری نہیں کرتے تھے، اس سے اور دوسرے جو منافع کی چیزیں ہیں، بال وغیرہ، یہ سب نہیں کاٹتے تھے۔ تیسرا جانور ہے وسیلہ۔ وسیلہ ایسے جانور کو کہتے ہیں، یعنی ایسی اونٹنی جو لگاتار کئی مادہ بچوں کو جنم دے چکی ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جس نے 10 بار لگاتار، بیچ میں کوئی نر بچہ نہ ہو، لگاتار 10 بار اس نے جب مادہ بچہ جنا ہو، تو اس صورت میں اس اونٹنی کو اس کا کان چیر پھاڑ کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اس سے پھر فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور ایک جانور ہے حام، یہ ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جو ایک خاص عادت میں تک جفتی کر چکا ہو، یعنی مادہ کے ساتھ ایک خاص عادت تک اس نے ملاپ کیا ہو، اسے بھی یہ لوگ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ ان کے ترک پر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی قربت حاصل ہوگی، اور پھر یہ ہمیں اللہ کے قریبی ہونے کی وجہ سے فائدہ پہنچوا سکتے ہیں، ہماری بگڑی بنوا سکتے ہیں، ہمارے بگڑے ہوئے جو کام ہیں اس میں معین و مددگار یہ بن سکتے ہیں۔ اس بدعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ کم عقلی اور بے وقوفی اور نادانی کی علامت ہے کہ جس چیز کا حکم من جانب اللہ نہیں دیا گیا اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ کتنی بڑی جرأت اور کتنی بڑی جو ہے دلیری اور بہادری کا مظاہرہ ہے۔ دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان دونوں سے مل کر دین بنا ہے۔ اب جس چیز کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام میں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست صحبت یافتہ ہیں، ان کی تعلیمات میں نہ ہو، ان کی زندگیوں میں نہ ہو، اب ہم ان تمام لوگوں کے یہاں جو عمل موجود نہیں ہے، کوئی نیا عمل وجود میں لا کر ہم یہ کہیں بھائی یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، تو یہ بہت جرأت ہے، اور اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت ایک بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے، اس لیے کہ جو بدعتی ہے عام طور سے اس بدعت کو جب وہ ثواب کی چیز سمجھتا ہے تو وہ بے توبہ مرتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ لہذا ہم سب اس طرح کی جرأت کرنے سے اور اس طرح کی دلیری اور بہادری سے بچیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو آپ کے ارشادات ہیں، ان کی روشنی میں زندگی گزارنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔